بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلام علی المرسلین اما بعد۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو جو ہے تو اس کا تعلق علماء کرام سے ہے، اور اس گفتگو کے جو محرکات ہیں، مطلب ہم یہ گفتگو اس لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، تو اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ساتھی جو ہے ہمارے عام ساتھی اور عام طور سے مسلمان طبقہ جو ہے ہمارا، جو بذات خود تو کوئی دین کی معلومات نہیں رکھتا ہے، علمی اعتبار سے، تحقیقی اعتبار سے دین کو سمجھنا سیکھنا، مطلب وہ خود اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں کہ یہ کام ہمیں خود بھی کرنا چاہیے، بلکہ وہ ایک کلیتاً جو ہے انہوں نے سرنڈر کیا ہوا ہے، اور یہ کام دوسروں کا سمجھ کر جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، خود نہیں کرتے ہیں اس کام کو، اور پھر اس میں اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ اب جو بھی علاقائی اعتبار سے علماء ان کے ٹچ میں رہتے ہیں یا آتے ہیں تو وہ صرف انہی پر اعتماد اور بھروسہ کریں گے، اور باقی سبھی علماء کو وہ تقریباً رد کر دیتے ہیں ان کی بات کو، اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ جو بات کہی گئی ہے اس کی دلیل کیا ہے، اور وہ اس کا ماخذ کیا ہے، کہاں سے وہ بات کہی گئی ہے۔ بس جو بھی ان کے ٹچ میں یا جس کو انہوں نے عالم سمجھ لیا ہو، مطلب وہ چاہے عالم بھی نہ ہو، بس انہوں نے سمجھ لیا ہو اور وہ مانتے ہوں کہ یہ عالم ہے، مطلب وہ کسی کو عالم ماننے لگے ہیں، وہ عالم ہے یا نہیں ہے، مطلب اس کی انہوں نے کوئی تحقیق نہیں کیا، بس ماننے لگے ہیں، تو پھر وہ اسی آدمی کی ہر بات کو مانتے ہیں، اور باقی سبھی آدمی جو ہیں وہ ان کے نزدیک وہ معتبر نہیں ہوتے، بھلے وہ اپنی بات کی کتنی بڑی وجہ اور اس کی کتنی بڑی دلیل بیان کرتے ہیں، ثبوت بیان کرتے ہیں، قرآن سے ثابت کر دیں، حدیث سے ثابت کر دیں، لیکن عام طور سے یہ ہمارا حال اور مزاج بن چکا ہے امت مسلمہ کا، مطلب یہ مشاہدہ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر اس حد تک پہنچ گئی ہیں، بڑھ گئی ہیں، تو اس میں بہت بڑا طبقہ ہمارے تبلیغی ساتھیوں کا بھی ہے جو اسی طریقے کو اپنائے ہوئے ہے، جبکہ ہمارا تیسرا نمبر جو تبلیغی جماعت کا ہے تو اس کے بارے میں اس کا جب اس کو بتاتے تھے علماء دین اور تبلیغ کے اکابرین، تو کہتے تھے کہ علم جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ صحیح علم تک رسائی کرنا، یہ ہم سب کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، اور یہ نمبر اسی لیے اس میں رکھا گیا ہے۔ باقی بہرحال اس کی تفصیل تو ہم کریں گے جب ہم تیسرے نمبر پر بات کریں گے۔ ہم اپنی اس گفتگو میں علماء اکرام کے تعلق سے کچھ بیان کریں گے، اور اس کا محرک ایک تو یہ ہے کہ حد اعتدال سے ہمارا یہ عمل ہٹا ہوا ہے علماء کے تعلق سے، اور اس میں کافی کچھ ہم افراط و تفریط کا شکار ہو چکے ہیں، اور دوسرا محرک یہ ہے کہ یہ باقاعدہ محنت ہو رہی ہے اس کی کہ علماء پر کلیتاً بھروسہ کیا جائے، اور وہ چاہے جیسے بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں، اور صرف ان کی بات جو ہے وہ حرف آخر جو ہے وہ گردانی جائے، اور اس کی مخالفت نہ کی جائے، خواہ وہ ان کی بات کیسی بھی ہو، آپ اس کی کوئی تحقیق نہیں کریں، اور یہ باقاعدہ محنت ہو رہی ہے۔ تو واٹس ایپ پر ایسی پوسٹ جو ہے باقاعدہ وہ چلائی جا رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، اور بڑے بڑے علماء دین کے حوالے سے ان کے اقوال نقل کر کے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے کسی عالم کی کسی بھی بات کی وہ غلط ہو، تو جب ہم اس کی فہرست بناتے ہیں کہ یہ استاد جو ہے تو وہ کس مقام پر ہمیں رکھنا چاہیے، اور استاد سے میری مراد یہاں وہ علماء کرام ہی ہیں، ظاہر سی بات ہے، تو علماء کا مقام کیا ہو۔ اب اس میں چونکہ ماحول کچھ اس طرح کا ہو چکا ہے کہ میں بہت زیادہ اس میں کسی کی ہیلپ نہیں حاصل کر پا رہا ہوں،
اور یہ میری اپنی آبزرویشن ہے جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں، تو اس میں ممکن ہے کہ کچھ خامی رہ جائے اور میں بالکل صحیح سے اس کا حق ادا نہ کر سکوں، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کی آپ مجھے مطلع کریں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ درجہ بندی جب ہم کرتے ہیں تو جو ایک لسٹ تیار ہوتی ہے، مطلب وہ اس طرح ہے کہ اللہ پاک جو ہیں تو وہ تو مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ظاہر سی بات ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اس مقام اور مرتبے کا ہم بیان نہیں کر سکتے، اس کی عظمت کا، اس کی بڑائی کا۔ یہ سب سے بڑا مقام ہمارے ہاں اللہ ہی کا ہے، ہر اعتبار سے، اسی وہ حقوق کے اعتبار سے بھی اسی کا ہی مقام سب سے بڑا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو درجہ بندی جب ہم کرتے ہیں اور لسٹ بنتی ہے تو اس میں پھر ہم رکھیں گے رسول کو دوسرے درجے پر، نبی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اور رسول کو علیہ السلام، اور تیسرے نمبر پر ہمیں اس میں رکھنا پڑتا ہے استاد کو، یعنی علماء دین کو۔ یعنی رسول کے بعد جو درجہ ہے، بڑا درجہ جو ہے تو وہ علماء دین کا ہے، اور یہ بہت بڑا مرتبہ ہے بہرحال۔ لیکن اس میں ایک چیز اور ہے پھر، اور وہ صحابہ کرام ہیں، معاف کرنا، یہ دوسرے نمبر پر ہم صحابہ کرام کو رکھیں گے، جو مطلب علماء ہونے کے اعتبار سے بھی اسی نمبر پر آتے ہیں اور صحابی ہونے کے اعتبار سے بھی اسی نمبر پر آتے ہیں۔ اور اگر ہم ان سے کچھ سیکھ سمجھ رہے ہیں، مطلب ہم کسی صحابی سے دین کو اخذ کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو وہ چونکہ ان کا ایک یہ مقام بھی ان کو حاصل ہے، استاد کا مقام بھی حاصل ہے ان کو، اور وہ ماخذ ہیں دین کے اور قابل اتباع لوگ ہیں، اور دین کو جاننے والے سب سے زیادہ اور سب سے بڑے لوگ جو ہیں وہ صحابہ کرام ہی ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ اور ہم بات علماء کی کر رہے ہیں تو سب سے بڑے عالم بھی علماء ہی ہیں، تو اس اعتبار سے وہ رسول کے بعد دوسرے نمبر پہ آئیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ وہ ہر اعتبار سے مطلب پھر اسی کی، جیسے کسی ایک حصے کے جز بنائے جاتے ہیں، اسی کے پھر حصے ہمیں کرنے ہوں گے، جس میں ہم پھر دوسرا درجے کے بعد تابعین کو دیں گے، اور پھر وہ مطلب ایک الگ سے وہ ایک ٹاپک ہے اور وہ الگ ایک عنوان ہے کہ علماء عصر جو ہے وہ ان کا مقام کیا ہوگا۔ تو بہرحال ہم مطلب میں جتنا سمجھانے کی کوشش کر سکتا ہوں، اور میں بہت لمبی بات کر کے کھل جانا نہیں چاہتا، علماء دین کا مقام جو ہے تو یہ صحابہ کے بعد پھر ہم اس کو انکلوڈ سمجھتے ہیں دوسرے نمبر میں، اور تیسرے نمبر میں معاف کرنا، اور پھر چوتھے نمبر پر ماں باپ آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے سب سے بڑے لوگ ہیں، اور جو ہمارے لیے قابل احترام ہیں، سبھی لوگ یہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور ان میں جو درجہ بندی ہے اس کے اعتبار سے ہمیں ان کا احترام اور اکرام کرنا ہے، اور یہ ساتھ ہی یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہمیں ان میں سے کسی کے بھی مقام اور مرتبے کو بڑھانا یا گھٹانا نہیں۔ مطلب ہم کسی صحابی کو رسول کا درجہ نہیں دے سکتے، رسول کو خدا کا درجہ نہیں دے سکتے، کسی عالم کو صحابی کا درجہ نہیں دے سکتے، کسی تابعی کو صحابی کا درجہ نہیں دے سکتے، کسی تبع تابعین کو تابعی کا درجہ نہیں دے سکتے، اور اسی طرح سے علم اور تقوی کے اعتبار سے یہ جو ہے فہرست پھر بنتی ہے اس کی۔ تو آپ یہ ساری دراز نفسی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مقصد کسی کی توہین کرنا، کسی کے مرتبے کو گھٹانا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے لوگوں کو بچایا جائے اور صحیح بات ان تک پہنچائی جائے۔ دیکھیے، علماء حق جو ہیں تو وہ تو سبھی کے لیے قابل احترام ہیں اور سبھی لوگ کرتے ہیں، اس میں کوئی بات کہنے سننے کی کوئی نہ تو اس کی ضرورت ہے اور نہ گنجائش ہے۔ علماء حق کے جو دشمن ہوتے ہیں تو وہ یہ مطلب جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کے بھی دشمن ہوتے ہیں،
اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہوتے، پھر ان کا جہنم میں جانا یا ان کا وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ ان کے لیے سزا یا وعید سنا ہے وہ بالکل صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن وہ صرف خاص ہے علماء حق کے ساتھ وہ ریلیٹڈ ہے اور اسی سے وہ بات جڑی ہوئی ہے۔ تو اب ایک بات سمجھنے کی تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو علماء کے بھیس میں گھسپیٹیے ہوتے ہیں ایک طرح سے، اور وہ دین کے بھی دشمن ہوتے ہیں، یا پھر وہ دشمن تو نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے خواہش کے نفس کے غلام ہوتے ہیں، اور وہ اچھے مسلمان نہیں ہوتے بہرحال، اور وہ گھسپیٹ کر جاتے ہیں علماء کے طبقے میں۔ اس کی نشاندہی کی ہے، دیکھیے بہت بڑے عالم دین ہیں یہ خود، اور اپنے وقت کے ان کو جو ہے شمس العلماء کہا جاتا ہے، مطلب علماء میں چمکتا ہوا سورج کے جیسے یہ عالم دین ہے۔ حضرت مولانا الطاف حسین حالی صاحب ان کا نام ہے۔ تو ان کے یہ چند اشعار ہیں جس میں انہوں نے یہ خبر دی ہے، مطلب ایک طرح سے ویسے تو یہ خبر قرآن کریم میں بھی موجود ہے کہ علماء جو ہے وہ علماء سو ہوتے ہیں، اور ان کی علامات بھی کچھ بیان ہوئی ہیں قرآن کریم میں بھی، جس کو اور احادیث میں بھی بیان ہوئی ہیں، تو ان کو تو ہم اپنے موقع پہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی اس گفتگو میں ہم حضرت مولانا حالی صاحب کے حوالے سے بات کریں گے، اور یہ مسلسل ایک سلسلہ ہے انہوں نے جو بھی کچھ علماء سو کے بارے میں کہا ہے تو وہ بھی بیان کیا جائے گا، ان کی نشانیاں جو انہوں نے بیان کی ہیں، مطلب علامات جو بیان کی ہے علماء سو کی، تو وہ بھی بیان کی جائیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کو یہ پہچاننا آسان ہو کہ علماء سو کیسے ہوتے ہیں اور کہ ان کی حرکتیں کیسی ہوتی ہیں۔ گویا کہ ایک حلیہ ان کا آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں۔ آج تو صرف وہ بات کے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی جو حضرت مولانا حالی صاحب نے بطور خبر کے ایک بات کہی ہے علماء سو کے حوالے سے۔ اس میں میرے سامنے یہ اشعار موجود ہیں، یہ مسدس میں یہ لکھے ہیں، اور اس کی جو فوٹو ہے وہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو سب سے پہلا شعر اس میں ہے: بہت لوگ بن کر خواہاں امت، صفیوں سے منوا کے اپنی فضیلت، ڈگری وغیرہ جو ہے تو وہ سند ڈگری، اور اس سے اپنی فضیلت کو منوا کے صدا گاؤں در گاؤں نوبت ب نوبت پڑے پھرتے ہیں کرتے تحصیل دولت، اور یہ ٹھہرے ہیں اس لام کے رہنما اب، لقب ان کا ہے وارث انبیاء اب۔ مطلب کچھ ایسے لوگ ہیں جو وارث انبیاء کی فضیلت کا بھی بہت ڈھنڈورا آپ کو پیٹیں گے اور یہ بتائیں گے کہ علماء کا مقام یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، اور وہ سند بھی آپ کو جو ہے اپنی بتائیں گے کہ میں بھائی فلاں جگہ سے فارغ ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں۔ تو اس سے اپنی فضیلت کو منوا کر وہ آپ سے تحصیل دولت کر رہے ہوں گے۔ یہ ایسے بہت لوگ جو ہے پہلے شعر میں انہوں نے یہ خبر دینے کی کوشش کی ہے، مطلب یہ خبریہ بات کے انداز میں یہ ایک بات انہوں نے کہی ہے، اور بہت سی علامات جو ہیں علماء سو کی انہوں نے بیان کی ہیں، جس کو ہم اسی سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ بہت لوگ بن کر خواہ امت، صفیحوں سے منوا کے اپنی فضیلت، صدا گاؤں در گاؤں نوبت ب نوبت پڑے پھرتے ہیں کرتے تحصیل دولت، یہ ٹھہرے ہیں اسلام کے رہنما اب، لقب ان کا ہے وارث انبیاء اب۔ تو ہم جو لوگ بھائی ہماری اس گفتگو کو سن رہے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ ہم کسی بھی عالم کے مرتبے کے منکر نہیں ہیں، اور سبھی علماء ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور علماء میں گھسپیٹ کر کے کچھ لوگ خراب لوگ جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں، اور بہت جو ہے وہ پھر ہمارے عقائد کو بھی خراب کرتے ہیں اور ہمیں لوٹتے بھی ہیں، اور اس کی پہچان ہمیں ہونی چاہیے۔
تاکہ ہم اپنے دین کو خراب ہونے سے بچا سکیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔